السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک آیت نمبر 13 سے ہم دیکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے خطاب فرمایا ہے، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے فرمایا ہے وَأَسِرُّوا، اور تم چھپا کر کرو، قَوْلَكُمْ، اپنی بات، اَوِجْهَرُوا، یا پکار کر کرو، بھی اس کو، یعنی تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا تم اس کو پکار کر کرو، تو تم تو باتوں کی سمجھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی تو ذات وہ ہے، انہ بلا شبہ وہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، راز سینوں کے۔ بات تو دور کی ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو یا چھپا کر باتیں کرتے ہو یا علانیہ کرتے ہو، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو سینوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، جو خیالات دلوں میں آتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اور اتنے پیارے انداز میں یہاں پہ ایک سوال کیا گیا، الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا؟ تم سمجھتے ہو تم باتیں چھپا کر کر لوگے، یا تم یعنی دل میں ہی اپنے اس کے خیالات ہیں، تم کچھ منصوبے بنا رہے ہو، تو تمہیں نہیں اس بات کا پتہ کہ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا؟ وہ ذات تو ایسی ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو لطیف ہے، باریک بین ہے، الخبیر، بہت باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو لطف و کرم یہ ہے کہ وہ سب کو عطا فرماتا ہے، اتنا لطیف ہے، جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا کر رہا ہے۔ اور الخبیر، اس ہر چیز کی خبر اس کو ہے، یہاں تک کہ نظروں کی خیانت کو تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں میں کیا خیالات آئے اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ باتیں جو بند کمروں میں ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یہاں تو یہ آیت کافروں کے لیے یہاں پہ نازل ہوئی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں میں اس طرح کی باتیں تو نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کتنی ہی لوگوں کے لیے ہم دل ہی دل میں ان کو کوستے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو ہم دل ہی دل میں ان کو ذلیل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، کتنے لوگوں کے سامنے ہم میاں مٹو بن کر پھرتے ہیں، ان کی اتنی تعریفیں دکھاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ان کا خیر خواہ کوئی نہیں، اور پھر پیٹھ پیچھے کس طرح ان پر وار کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا اللہ نہیں جانتا؟ بند دروازوں کے اندر کیا منصوبے بن رہے ہیں، کیا چھپ کر باتیں ہو رہی ہیں، کس کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا؟ تو دیکھیں ہمیں بھی کتنا پھر احتیاط کرنا ہے، سنبھل کر رہنا ہے کہ اس زبان اور دل، ان دونوں سے لوگوں کے لیے خیر ہی ہو، اس سے ہمیشہ نیک ہی عمل ہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید تک جانتا ہے، خوب، کوئی نہیں جانتا، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ ماں باپ، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا خیالات دل میں ہمارے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہمارے دلوں پر ہے، اس دلوں کو ہم واقعی اتنا صاف کر دیں، اتنا صاف کر لیں، خالص اس میں کہ سب کے لیے محبت، خیر خواہی اور اس میں نیکی کرنے کا جذبہ ہو۔ آمین یا رب۔ اور دیکھیں اسی آیت میں نا، اس آیت کو اس وقت پر یاد کیا کریں جب شیطان وسوسے ڈالے۔ شیطان کتنی مرتبہ وسوسے ڈالتا ہے، اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ ہم پر کیا گزر رہی ہے، ہم کتنے دکھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ، آتے ہیں نا اس طرح کے خیالات، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت پہ اس آیت کو یاد کریں، الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا؟ وہ کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے؟ وہ تو باخبر ہے، اس کو تو ہر چیز کی خبر ہے، وہ لطیف ہے، اس کا لطف و کرم ہے۔ تو اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں بھی نا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ایک اور احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، کبھی ہم نے اس کو نہ نعمت سمجھا ہے، نہ کبھی ہم نے احسان سمجھا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی، وہی ہے جس نے،
جعل بنایا، لکم تمہارے لیے. کتنی اس میں ایک اسپیشل فیلنگ آ رہی ہے نا کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، یعنی اسپیشل تمہارے لیے بنایا ہے. کیا؟ الارض، زمین کو. زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. کبھی ہم نے اس بات پہ غور و فکر کی ہے؟ کبھی ہمارا خیال اس طرف گیا نہیں کہ اللہ یہ زمین تو نے میرے لیے بنائی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس طرح بنایا؟ ذلولاً، نرم. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مسخر کر دیا اور اسے پرسکون بنا دیا کہ وہ ہلتی جھلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ یہ ہلے نہ جھولے. اللہ تعالیٰ نے اس میں چشمے جاری کر دیے اور اس میں راستے بنا دیے. اور زمین اللہ تعالیٰ نے اس قدر فائدہ مند بنائی ہے، فرما بردار بنائی ہے کہ بچھی ہوئی ہے ہمارے لیے. اس پر ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہماری غذا، ہماری خوراک بھی زمین سے آتی ہے. اس زمین پر آپ جو مرضی کریں، کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی. آپ اس پر کودیں، آپ اس کو کھودنے لگیں، آپ اس پر لا کر گندگی پھینک دیں، آپ اس کے خزانے نکال لیں، اسی میں مردے دفنائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی نہیں کہتی. اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح نرم اور آسان بنا دیا، اگر سخت ہوتی تو اس پہ نہ بسا جا سکتا، نہ اس پہ چلا جا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فائدہ مند اور بچھی ہوئی بنا دی کہ وہ بس تمہیں کچھ نہیں کہتی. اور ایسی بات نہیں ہے کہ زمین بیچاری ایک بڑی کمزور سی مخلوق ہے، اسی وجہ سے شاید وہ کچھ نہیں کہتی. نہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی طاقتور مخلوق ہے زمین. اگر تھوڑی سی بھی زمین ہلنے جھلنے لگے تو ہمارا کیا بنے پھر؟ یا پھر زمین ہر اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو اگر نگلنے لگے کہ کوئی تھوڑی سی نافرمانی کرے اور یہ پھٹ جائے اور اس کو اندر کھینچ لے یا اس کو نگل لے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس سے اگر وہ تھوڑی سی اور تیزی سے گھومنے لگے، لیکن وہ اس طرح نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے وہ اسی طرح فرما برداری کر رہی ہے. اور ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہے، وہ کتنی فائدہ مند ہے کہ ساری ہماری غذائیت، کھانا پینا، پہننا، سونا، سب کچھ ہمارا، سونا چاندی زیورات، دیکھیں سب کچھ ہمارا زمین سے ہی ہے. تو ہمیں بھی اس زمین کی طرح فرما برداری کر کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرما برداری سیکھنی ہے. کہ زمین سے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما بردار بنایا ہے، کچھ نہیں کہتی، دیتی جاتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی سب کے فائدہ مند بننا ہے، سب کو ہم دیتے جانا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مومن نا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، کبھی سورج کو دیکھ کر، کبھی چاند کو دیکھ کر، کبھی زمین کو دیکھ کر. یہاں زمین کا ذکر آیا ہے تو کبھی زمین کی طرف دیکھیں اور پھر اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں کہ یا اللہ تو نے یہ زمین میرے لیے بنائی ہے اور اس کو اس قدر فائدہ مند بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں یہاں فائدے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ کریں کیا؟ فَامْشُوا، لہٰذا تم چلو پھرو، اس زمین پر تم چلو پھرو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں، وَکُلُوا، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے. تمہیں کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، تم کھاؤ پیو، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف خبروں سے اٹھ کر جانا ہے. یہ بات نہ بھولو، کھاؤ پیو حلال طریقے سے اس دنیا میں رہو، لیکن اس بات کو مت بھولو کہ پھر یہاں سے جانا ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق کے لیے کوشش بھی کرو، چلو پھرو، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو. تو رزق کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا، میرے نصیب میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا. نہیں، اس کے لیے رزق کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. اپنے گھونسلوں سے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں
اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا ہے۔ تو پرندے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ نکلتے ہیں صبح سویرے۔ اور کس طرح نکلتے ہیں؟ ان کے پیٹ بالکل خالی، اور وہ پھر باہر نکلتے ہیں تلاش میں رزق کی، اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں انہیں جب شام کو یہ اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو سیر ہو کر ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ، توکل کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، بھولنا نہیں ہے کہ جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہی بات ہم بھول جاتے ہیں۔ یہاں کے کھانے پینوں میں، یہاں کی چیزوں میں اتنے مست مگن ہو جاتے ہیں، یہ بات ہی بھول جاتے ہیں کہ وہ الیہ النشور، اس کی طرف خبروں سے اٹھ کر جانا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو جس جگہ پر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جہاں سے ہم نے جانا ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ کوششیں کیوں؟ جہاں جانا ہے وہاں کی کوششیں کیوں نہیں ہم کرتے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کیوں، اس پر سوال کیا گیا۔ اور ہمارے کیا رویے ہوتے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈرائے نہیں، کوئی خبر کا ذکر نہ کرے، کوئی موت کی بات ہی نہ کریں، کوئی جہنم کا ذکر ہی نہ کریں، ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ڈراؤ نہیں، یہ سننا ہی نہیں چاہتے ہم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم بے خوف ہو؟ من فی السمائی، اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ سے، اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو۔ ان یخسف بکم، کہ وہ ڈھسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تمہیں زمین میں ڈھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ اس وقت لرزنے لگے۔ اللہ اکبر، یعنی ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آتا، وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں ڈھسا دے، اور پھر وہ یعنی اس طرح لرزنے لگے زمین۔ اس آیت سے تو کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے، ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ وہی زمین جو پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ زمین جو تمہارے لیے اتنی ہموار کر دی گئی ہے، تمہارے رہنے کے قابل بنا دی گئی ہے، وہ زمین جو اتنی پرسکون ہے، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ یہی زمین کو اللہ تعالیٰ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنا دے؟ تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اس زمین پہ رہ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اور اس کی کیفیت کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جو زلزلہ آتا ہے کچھ لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے زلزلہ آتا ہے، اور کیا انسانوں کی کیفیت ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو زمین کو ہلایا جاتا ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے انسان بوکھلا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آتے، یہ تک ہوش نہیں ہوتا ہے کہ دوپٹہ سر پر ہے کہ نہیں، چپل پہنی ہے کہ نہیں، گھر میں کچھ قیمتی چیزیں اسے ساتھ لے کر باہر نکلنا ہے نہیں، اپنی جان کی فکر میں وہ جو دہشت طاری ہوتی ہے نا، تو گھروں سے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے۔ تو یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ اس کی زمین ہے، اس پہ نافرمانی نہ کی جائے۔ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ اور نیکسٹ آیت میں بھی اسی طرح سے ایک سوال کیا گیا ہے، ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السمائی، اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، ان یرسلا، کی وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا، پتھر کروانے والی آندھی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا تم جو آسمان میں ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، یعنی ایسی ہوا بھیج دے جس میں کنکریاں ہوں اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں ڈھسا دے، یا تم پر سنگریزوں سے بھری آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اس آیت میں کہ پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نگہبان نہیں ہوگا اگر وہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ اور قوم لوط پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی،
اسی طرح اصحاب فیل ہاتھیوں والے ابراہا اور اس کے لشکر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش فرمائی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم ہے کہ وہ ان کے کفر اور ان کی شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب فوراً انہیں عذاب نہیں دیتا، وہ عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کا حلم ہے، وہ درگزر فرماتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ تو انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، سو ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، یعنی میرا انہیں ڈرانا کیسا ہے اور میں جس سے ڈرا رہا ہوں ان کے لیے اس کی سزا کیا ہے، یعنی بہت بڑی شدید نہایت دردناک سزا ہے۔ پھر آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں لگتا ہے شاید یہ بس اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو ڈراوے دیے جا رہے ہیں کہ زمین تمہیں کہیں زمین میں نہ تم دھس جاؤ، کہیں آسمان سے تم پر بارش نہ برسا دے پتھروں کی، تو ذرا کیا کرو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو البتہ یقیناً جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، جو پہلے کی قومیں گزری ہیں وہ بھی اسی طرح جھٹلایا کرتی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا، یعنی دیکھ لو کہ جو جھٹلاتے تھے، تکذیب کرنے والوں کو میں نے کس طرح اپنی گرفت میں لیا، کس طرح انہیں سخت سزا دی اور شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ پچھلی قومیں ہمارے لیے ایک سبق ہے، دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ لوگ سود کھاتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، بے خوف ہے، ڈرتے ہی نہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں۔ آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو جب چغلیاں کرتے ہیں، جب غیبتیں کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں پھر بھی ڈرتے نہیں ہیں، بے پرد ہو کر گھومتے ہیں پھر بھی کوئی ڈر نہیں، میاں بیویوں میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، جو شیطان کا کام ہے وہ ایک انسان کر رہا ہے آج کل، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں پیدا کرنا۔ آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ یاد کرو اللہ تعالیٰ کے ان عذاب کو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے اور یہ زمین ڈھسا دے تمہیں، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دے پتھروں کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا، اس کی مہلت کو ہم ڈھیل نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے عذاب دینے پر، لیکن یہ اس کا تحمل ہے، وہ درگزر فرماتا ہے۔ انسان کو جلد سے جلد اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر بے خوف والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح، یعنی اگر کوئی آندھی کے آثار دیکھ لیتے یا بادل دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف زدہ ہو جاتے اور فوراً مسجد کی طرف جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ یا رسول اللہ، بادل تو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، یعنی بادل اگر آئے ہیں تو بارش ہوگی تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ اتنا کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی قوم پہلے گزری ہے، وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ بادل آئے ہیں بارش ہوں گی، لیکن یہی بادل ان کے عذاب کا ذریعہ بن گیا، اسی لیے میں ڈرتا ہوں۔ اور ہم بادل دیکھ لیں، ہم چاہے طوفان دیکھ لیں، چاہے زلزلے آ جائے، ہم تو اتنی بے خوف زندگی گزاریں کہ ڈرنا نہیں چاہتے ہم، نہ ہی ہمیں ڈرایا جائے۔ بڑے سے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ تو جب بھی کوئی نافرمانی کا گناہ کا کام ہو تو یاد کریں کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس کی رضا میں زندگی گزارنے والا بنائے کہ وہی عمل کرے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 19 میں، اولم، کیا نہیں، یرو، دیکھا انہوں نے، الی الطیری، اڑتے پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلاتے ہیں، ویقبضن، اور سمیٹتے ہوئے،
ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو الا الرحمن مگر رحمان ہی، اللہ تعالیٰ ہی۔ اب پہلے آسمان زمین کی بات آئی اور آسمانوں کی بات آئی، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو مخلوق ہے، اے انسان کبھی اس کی طرف بھی دیکھ کے غور و فکر کر لے۔ یہ جو پرندے تیرے اوپر اڑتے ہیں، کبھی ان کی طرف بھی دیکھ کہ یہ کس طرح اڑتے ہیں۔ کبھی یہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں تو کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ جو آسمان پر اڑ رہے ہیں، انہیں کس نے تھاما ہوا ہے؟ کون انہیں تھاما ہوا ہے؟ ما یمسکہن، انہیں کوئی نہیں تھام سکتا، الا الرحمن سوائے رحمان کے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا لطف ہے، وہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ان کو تھامے ہوئے ہیں تو وہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اور پرندوں کی طرف دیکھیں، وہ فضا میں ہیں، اور فضا میں ہوتے ہوئے بھی پرندوں کو دیکھیں کہ کس طرح وہ صف میں اڑتے ہیں۔ اور انسان کو آج تک صفوں میں ٹھیک طرح سے کھڑے رہنا نہیں آیا۔ ہمارے مسجدوں کے حال دیکھ لیں آپ، وہاں پہ جائے نماز بھی رکھی جاتی ہے، جائے نماز بھی ہوتی ہے کہ سب ایک ساتھ کھڑے رہے، لیکن پھر بھی ہماری صفیں درست نہیں ہوتی۔ اور پرندوں کو دیکھیں کس قدر یہ صفوں میں اڑتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سمیٹ رہے ہیں، کبھی پھیلا رہے ہیں۔ یہ صرف رحمان نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس نے بس پیدا کر دیا اور اسے کچھ خبر نہیں ہے، نہیں، وہ ہر چیز کو، پرندوں پہ تک اس کی نظر ہے۔ یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے ہر چیز کے لیے کیا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس نے بس بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ سورۃ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہے، انہیں صرف اللہ ہی تھامے رکھا ہے۔ البتہ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت ہی نشانی ہے۔ تو ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو اگلی مرتبہ جب کبھی پرندوں کو دیکھیں تو دیکھیں کس طرح بے خوف ہو کر اتنے سکون سے وہ اپنی اڑان لیتے ہیں۔ ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں ان کو اڑا سکتا، کسی نے نہیں تھاما، صرف رحمان نے۔ تو ہمیں بھی دیکھیں اس آیت سے ایک حوصلہ بھی ملتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشکل وقت میں، کبھی بدگمان بھی نہ ہو۔ وہ رحمان ہے نا، وہ تھام لے گا۔ رحمان ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو سب کی ضروریات کا پتہ ہے، اس کی نظر سب پر ہے۔ جس طرح اس نے پرندوں کو تھاما ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے مشکل اوقات میں، ہمارے پریشانیوں میں وہ ہمیں بھی تھام لے گا۔ وہ تو رحمان ہے، الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں تھام سکتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کی طرف انسان دیکھیں، غور و فکر کریں ان چیزوں کو۔ اس میں دیکھ کر پہچانے کہ ان چیزوں کے پیچھے ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے۔ یہ زمین ایسے ہی تمہارے انڈر نہیں ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند بن گئی ہے، یہ پرندے ایسے ہی نہیں اڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہستی ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، زمین اور آسمان اور اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فرما برداری میں لگا دیا۔ سورج نکل رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے، چاند نکل رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے، بارش ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا میرے اور آپ کے لیے، اور اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کی مخلوق کو دیکھ کر ہی فرما برداری سیکھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کبھی یہ نہ کہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کر کے نڈر نہ ہو، بے خوف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اس کا عذاب کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین یا رب۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.